اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ انتہائی خوفناک ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کی پارٹی، وہ یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وکلا کے ذریعے سے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں اور بتائیں کہ جس جیل میں عمران خان صاحب قید ہیں وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ نے یہ اوپنلی کہہ دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو اس صوبے کی جیل میں رکھا جائے، میرے خیال میں ان کا صوبہ تبدیل کیا جانا چاہیے، اور خیبر پختونخوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور صوبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کو ویسے رہا ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نظام عمران خان سے لڑ کے دیکھ چکا ہے اور نظام کو بری طرح شکست ہوئی ہے، لیکن عمران خان ہار نہیں مان رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کا آپ کل والا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے کہ کل ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جاؤ یا جہاں مرضی لے جاؤ، ایک قدم بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، عوام کے حقوق اور جمہوریت کے لیے میں ڈٹا رہوں گا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کو بھی ایسے نہیں رکھا جاتا جیسے مجھے رکھا گیا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے شہزادوں کی طرح اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اور آج وہ اس قوم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو کس حال سے دوچار کر دیا ہے۔ بار بار اسے ڈیل آفر کی گئی، کب کب عمران خان کو کیا کیا ڈیل آفر کی گئی وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے چیزیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے تو بہت کلیئرلی کہا کہ جناب میں تو کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہا، نہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے جانوروں سے بھی بدتر صورتحال میں رکھا گیا، ایسے جانوروں کو نہیں رکھا جاتا جیسے انہوں نے مجھے رکھا ہے۔ لیکن یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کو یاد دلایا بھی جائے گا بعد میں۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں جی، 3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ان کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے، یہ خبر حامد میر صاحب نے بھی دی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کب کب ڈیل کی آفر کی گئی وہ تمام چیزیں میں اس ویلاگ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک، جب 2024 کے انتخابات ہو رہے تھے 8 فروری کو، اس سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک ڈیل دی گئی تھی، اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی فیملی نے کنفرم بھی کیا تھا۔ عمران خان صاحب کو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور عملی سیاست سے کچھ عرصہ اپنے آپ کو باہر رکھیں، حالات موافق ہوں گے تو پھر آپ آ جائیے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت ڈیل کو مسترد کر دیا تھا۔ دوبارہ الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کو ڈیل دی گئی، کیونکہ ڈیل آفر کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر نظام حکومت چلانا مشکل ہوگا، لہذا عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، 1.5 سال تک آپ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ پہلے 3 سال کہا گیا، پھر 1.5 سال کہا گیا کہ آپ اتنا عرصہ خاموش رہے تو خان صاحب آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے، آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس آئینی ترمیم سے پہلے ڈیل آفر کی گئی ہے۔ اس ڈیل کی تفصیلات ابھی تک باہر نہیں آئی ہیں، لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے نامعلوم افراد نے جیل کے اندر کی ہیں رات کے اندھیرے میں، اور وہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس کچھ پیغامات لے کر آئے تھے، اور کچھ براہ راست ایک بڑی شخصیت بھی آ کر عمران خان سے ملی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے چٹا انکار کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جس صورتحال میں رکھا گیا وہ عمران خان صاحب نے خود بتایا، اور ان کی بہن نے آ کے باہر دہرا بھی دیا کہ ایکچولی عمران خان صاحب کے ساتھ ان دنوں میں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک جو ہے وہ آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز، تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز اور تحریک انصاف کے جتنے بھی اسلام آباد میں وکلا تنظیموں کے لوگ اور اہم عہدیداران موجود ہیں، ان سب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کے دن، کیونکہ آج کے دن عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب نواز شریف کا کیس لگتا تھا یا مریم نواز کا لگتا تھا تو پوری کی پوری نون لیگ پہنچ جاتی تھی، جب آصف علی زرداری کا کیس لگتا تھا تو ساری کی ساری پیپلز پارٹی پہنچ جاتی تھی۔ لہذا اب یہ کہا گیا ہے کہ تمام لوگ پہنچے، اور یہ توشہ خانہ کا بریت والا کیس ہے، جہاں عمران خان صاحب کو بری کیا جا سکتا ہے، اس میں حاضری تمام لوگ یقینی بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، لہذا سب لوگ یہاں پہ پہنچے، اور آپ کے آنے سے فرق پڑے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین اسمبلی
अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस जिनमें सेनेटर्स भी शामिल हैं उन तमाम को ये अहकामात जारी किए हैं। गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर। गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो बदसलूकी की जा रही है इसके ऊपर मैं वार्निंग दे रहा हूं कि इमरान खान साहब की मुलाकातों को खोला जाए, पाबंदी ना लगाई जाए। इमरान खान साहब के खाने के मामला जो है उनको दुरुस्त किया जाए। इमरान खान साहब को जो एक्सरसाइज है उसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि देखिए उनकी टांग पे गोलियां लगी हुई है और उनको अपनी टांगों की एक्सरसाइज करनी होती है। जब आप उनसे साइकिल ले लेते हैं या आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते तो उनको प्रॉब्लम होती है। हमें यह याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की उम्र 70 साल से जायद है। वो बेहतरीन वर्जिश करके अपने आप को एक मजबूत इंसान के तौर पे या एक फिटनेस के एतबार से वो अपने हम असर सियासतदानों में सबसे बेहतर है। तो इमरान खान साहब को आप एक नौजवान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी एक्सरसाइज की जो उनसे फैसिलिटी वापस ली जाती है वो ना ली जाए, और अगर दोबारा कभी बिजली बंद करने की शिकायत आई तो हम पहले से ही आपके दिन गिन रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं और पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। हुकूमत से हमने जान छुड़ानी है और इनको अब भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें मजबूर ना करें कि हम अमन को छोड़ दें। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अमन का दामन छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की है या जिन्होंने बुजदिली दिखाई है, तारीख में उनके लिए एक लफ्ज मौजूद है और वो लफ्ज है गद्दार। तो ये लोग गद्दार हैं और उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। अब पार्टी में कमजोरों, गद्दारों और बुजदिलों की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी में बहुत सारे बहादुर लोग आ चुके हैं, वही पार्टी का मुस्तकबिल है, वो पार्टी को संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अनाउंसमेंट की है और ऐसे मौके पर की है जब इमरान खान साहब की जान जेल में खतरे में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसे एक मौके तौर पे लिया है कि जनाब ये मौका मिल गया, पीटीआई को फौजी ताकत इस्तेमाल करके मजीद एक दफा कुचल देते हैं। इन्होंने ये सोचा। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले। आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये एक हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है, और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा।